السلام علیکم عزیز طلباء و طالبہ، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو میڈیم میتھس 2 جیومیٹری مارچ 2024 کا گیس پیپر ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہے، دیے ہوئے متبادلات میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے اس کے حرف کو ضمنی سوال کے نمبر کے سامنے لکھیے۔ پہلا سوال ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ 169 ہے، تو اس مثلث کے وتر کی لمبائی کیا ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے بی 13۔ دوسرا ہے، بیرونی طور پر مس کرنے والے دو دائروں پر کتنے مشترک مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی 3۔ تیسرا ہے، ایک خط ایکس محور کی مثبت سمت میں 30 ڈگری پیمائش کا زاویہ بناتا ہے، اس خط کی ڈھلان ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 1/3۔ چوتھا ہے، دائرے کی ایک قوس کی پیمائش 160 ڈگری اور اس کی لمبائی 44 سم ہو تو دائرے کا محیط کتنا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی 99 سم۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ پہلا ہے، مربع کا ایک ضلع 10 سم ہے، اس کے وتر کی لمبائی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال، اگر مثلث اے بی سی متماثل ہے مثلث پی کیو آر اور 4 ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی مساوی 25 ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر، تب اے بی پی کیو کے تناسب معلوم کیجیے۔ تیسرا، او مرکز والے دائرے میں مساوی لمبائی کے دو وتر اے بی اور سی ڈی ہے، اگر میجر قوس اے بی مساوی 100 ڈگری ہو تو میجر قوس سی ڈی معلوم کیجیے۔ چوتھا ہے، نقاط 10,8 اور 0,12 کو ملانے والے خطہ کے وسطی نقطے کے محددین معلوم کیجیے۔ پہلے کا حل ہے، مربع کا ایک ضلع 10 سم، مربع کا وتر مساوی جذر میں 2 ضرب ضلع مساوی جذر میں 2 ضرب 10 مساوی 10 جذر میں 2 سم۔ جواب ہے، مربع کے وتر کی لمبائی 10 جذر میں 2 سم ہے۔ دوسرا ہے، دیا ہوا ہے 4 اے ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی مساوی 25 اے ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر، اس لیے ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی اپون ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر مساوی 25/4۔ دیا ہوا ہے مثلث اے بی سی متماثل ہے مثلث پی کیو آر، اس لیے ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی اپون ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر مساوی اے بی کی دوسری بٹے پی کیو کی دوسری متشابہ مثلثوں کے رقبوں کا مسئلہ، اس لیے اے بی کی دوسری بٹے پی کیو کی دوسری مساوی 25/4، طرفین کا جذر المربع کرنے پر، اس لیے اے بی بٹے پی کیو مساوی 5/2، تو اے بی اور پی کیو کی مناسبت 5:2 کی ہوگی۔ تیسرا ہے، وتر اے ڈی متشابہ ہے وتر سی ڈی کے، متماثل ہے وتر سی ڈی کے، اس لیے قوس اے بی متماثل ہے قوس سی ڈی، متماثل وتروں کے نظری قوس متماثل ہوتے ہیں، اس لیے میجر قوس اے بی مساوی میجر قوس سی ڈی، میجر قوس اے بی مساوی 100 ڈگری، اس لیے میجر قوس سی ڈی مساوی 100 ڈگری۔ جواب ہے میجر قوس سی ڈی مساوی 100 ڈگری۔ چوتھا ہے، فرض کیا وسطی نقطے کے محددین ایکس وائی میں x1 مساوی 10، y1 مساوی 8، x2 مساوی 0 اور y2 مساوی 12۔ وسطی نقطے کے ضابطے کی بنا پر x مساوی x1 جمع x2/2، اس لیے x مساوی 10 جمع 0/2، اس لیے x مساوی 10/2 مساوی 5۔ y مساوی y1 جمع y2/2، اس لیے y مساوی 8 جمع 12/2، اس لیے y مساوی 20/2 مساوی 10۔ تو وسطی نقطے کے محددین 5,10 ہیں۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجیے، کوئی دو۔ پہلا سوال ہے، بیرونی طور پر مس کرنے والے دو دائروں کے نصف قطر بالترتیب 5.5 سم اور 4.2 سم ہے، ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ سرگرمی فرض کیا ان دائروں کے نصف قطر R1 اور R2 ہیں۔ دیا ہوا ہے R1 مساوی 5.5 سم، R2 مساوی 4.2 سم، دونوں دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کر رہے ہیں۔ مس کرنے والے دائروں کے مسئلے کی رو سے دائروں کے مراکز اور نقطہ تماس ڈیش ہے۔
بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مرکزوں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ان دائروں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ مساوی R1 جمع ڈیش مساوی 5.5 جمع ڈیش مساوی ڈیش۔ سرگرمی کا جواب ہے، فرض کیا ان دائروں کے نصف قطر R1 اور R2 ہے۔ R1 5.5 R2 4.2 سم دیا ہوا ہے۔ دونوں دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کر رہے ہیں۔ مس کرنے والے دائروں کے مسئلے کی رو سے دائروں کے مرکزی اور نقطہ تماس ہم خطی ہیں۔ بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مرکزوں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ ان دائروں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ مساوی R1 جمع R2 مساوی 5.5 جمع 4.2 مساوی 9.7 سم۔ دوسرا ہے، ثابت کیجیے کہ کاٹ تھیٹا جمع ٹین تھیٹا مساوی کوسیک تھیٹا جمع ضرب سیک تھیٹا۔ سرگرمی مکمل کیجیے۔ بائیں طرف مساوی کاٹ تھیٹا جمع ٹین تھیٹا مساوی کاٹ تھیٹا بٹے سائن تھیٹا جمع سائن تھیٹا بٹے کاس تھیٹا مساوی ہے ڈیش جمع ڈیش بٹے سائن تھیٹا ضرب کاس تھیٹا مساوی ہے 1 سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا ڈیش مساوی 1 سائن تھیٹا ضرب 1 ڈیش مساوی کوسیک تھیٹا ضرب سیک تھیٹا۔ دائیں طرف مساوی ہے بائیں طرف، اس لیے کاٹ تھیٹا جمع ٹین تھیٹا مساوی کوسیک تھیٹا انٹو سیک تھیٹا۔ سرگرمی کا حل ہے، کاٹ تھیٹا جمع ٹین تھیٹا بٹے مساوی ہے کاس تھیٹا اپون سائن تھیٹا جمع سائن تھیٹا اپون کاس تھیٹا۔ کاس اسکوائر تھیٹا جمع سائن اسکوائر تھیٹا اپون سائن تھیٹا ضرب کاس تھیٹا مساوی 1 سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا، چونکہ سائن اسکوائر تھیٹا جمع کاس اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1، اس لیے 1 سائن تھیٹا انٹو 1 کاس تھیٹا مساوی کوسیک تھیٹا انٹو سیک تھیٹا۔ دائیں طرف مساوی بائیں طرف، کاٹ تھیٹا جمع ٹین تھیٹا مساوی کوسیک تھیٹا انٹو سیک تھیٹا۔ تیسرا، ایک کرے کا نصف قطر 7 سم ہو تو اس کی خمدار سطح کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے درجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ کرے کی خمدار سطح کا رقبہ مساوی 4 پائی آر کی دوسری مساوی 4 ضرب 22/7 ضرب ڈیش کی دوسری مساوی 4 ضرب 22/7 ضرب ڈیش مساوی ڈیش ضرب 7۔ کرے کی خمدار سطح کا رقبہ مساوی ڈیش مربع سم۔ کرے کی خمدار سطح کا رقبہ مساوی 4 پائی آر کی دوسری مساوی 4 ضرب 22/7 ضرب 7 قوس کی دوسری مساوی 4 ضرب 22/7 ضرب 49 مساوی 88 ضرب 7۔ کرے کی خمدار سطح کا رقبہ 616 مربع سم ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درجہ ذیل سوالات حل کیجیے۔ کوئی 4 پہلا ہے، شکل میں اے پی عمود ہے بی سی پر، اس لیے ہو تو اے ڈی متوازی ہے بی سی۔ ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی کا تناسب ایریا آف ٹرائنگل بی سی ڈی ہے، تو معلوم کیجئے۔ پہلا ہے، دیا ہوا ہے اے پی عمود ہے خطہ بی سی پر اور خطہ اے ڈی خطہ بی سی کا متوازی ہے۔ مثلث اے بی سی اور مثلث بی سی ڈی کا قاعدہ مشترک بی سی ہے اور یہ متوازی خطوط اے ڈی اور بی سی کے درمیان واقع ہیں۔ دو متوازی خطوط کا درمیانی فاصلہ ان مثلثوں کا ارتفاع بلندی ہے۔ متوازی خطوط کا درمیانی فاصلہ مستقل ہوتا ہے، اس لیے مثلث اے بی سی اور مثلث بی سی ڈی کے ارتفاع مساوی ہے۔ اس لیے ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی بٹے ایریا آف ٹرائنگل بی سی ڈی مساوی بی سی ضرب اے پی اپان بی سی ضرب اے پی۔ اس لیے ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی اپان ایریا آف ٹرائنگل بی سی ڈی مساوی 1/1۔ تو یعنی ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی کا تناسب ایریا آف ٹرائنگل بی سی ڈی سے 1 کے تناسب 1 میں ہوگا۔ دوسرا ہے، ایک مستطیل کی لمبائی 35 سم چوڑائی 12 سم ہے، تو اس مستطیل کے وتر کی لمبائی معلوم کیجیے۔ تیسرا ہے، مقابل میں دی گئی شکل میں سی مرکز والے دائرے پر ایف ای ڈی جی اور ایف نقاط واقع ہیں۔ میجر خاص ڈی جی ایف مساوی 200 ڈگری اور زاویہ ای سی ایف 70 ڈگری ہو تو
معلوم کیجئے ایک میجر خاص ڈی ای، دوسرا میجر خاص ڈی ایف۔ چوتھا سوال ہے اے -1, بی 0, 1 اور سی 1, 3 دکھائے کہ تینوں نقاط ہم خطی ہیں۔ پانچواں ہے ایک شخص مندر سے 50 میٹر دور کھڑا ہو کر مندر کی چھت کی جانب دیکھتے ہوئے 45 ڈگری پیمائش کا سعودی زاویہ بناتا ہے۔ مندر کی اونچائی کتنی ہے؟ دوسرے کا جواب ہے زوزنخواہ اے بی سی ڈی ایک مستطیل ہے اور اے سی اس کا وتر ہے۔ زاویہ اے بی سی مساوی ہے 90 ڈگری۔ مستطیل کے ایک زاویے کی پیمائش زاویہ اے بی سی مساوی ہے 90 ڈگری ایک کی بنا پر فی ثاغورس کے مسئلے کی بنا پر۔ اے سی کی دوسری مساوی ہے اے بی کی دوسری جمع بی سی کی دوسری، اس لیے اے سی کی دوسری مساوی 12 کی دوسری جمع 35 کی دوسری مساوی 144 جمع 1225۔ اے سی کی دوسری مساوی 1369۔ اے سی مساوی ہے 37 طرفین کا جذر المربع لینے پر۔ تو مستطیل کی وتر کی لمبائی 37 سم ہے، یہ جواب ہے۔ تیسرے کا حل ہے، دیا ہوا ہے زاویہ ای سی ایف 70 ڈگری، میجر خاص ڈی جی ایف 200 ڈگری۔ خاص کی پیمائش کی تعریف میجر خاص ای ایف مساوی ہے زاویہ ای سی ایف مساوی 70 ڈگری۔ میجر خاص ڈی ای جمع میجر خاص ای ایف جمع میجر خاص ڈی جی ایف مساوی 360 ڈگری۔ دائرے کی پیمائش میجر خاص ڈی ای جمع 70 ڈگری جمع 200 ڈگری مساوی 360۔ میجر خاص ڈی ای مساوی 360 منفی 270 ڈگری۔ میجر خاص ڈی ای مساوی 90 ڈگری۔ دوسرا ہے میجر خاص ڈی ای ایف مساوی میجر خاص ڈی ای جمع میجر خاص ای ایف مساوی 90 ڈگری جمع 70 ڈگری، یعنی مساوی ہے 160 ڈگری۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے میجر خاص ڈی ای 90 ڈگری، میجر خاص ڈی ای ایف 160 ڈگری۔ چوتھا ہے حل ہے، دیا ہوا ہے اے -1, بی 0, 1، سی 1, 3۔ محددین ہے خط اے بی کی ڈھلان ہے y2 - y1/x2 - x1 مساوی 1 - -1 بٹے 0 - -1 مساوی 1 جمع 1 بٹے 1 مساوی ہے 2۔ خط بی سی کی ڈھلان مساوی ہے y3 - y2/x3 - x2 3 - 1 بٹے 1 -0 مساوی 2 بٹے 1 مساوی ہے 2۔ خط بی سی کی ڈھلان مساوی ہے خط اے بی کی ڈھلان، اس لیے خط اے بی متوازی ہے خط بی سی، لیکن دونوں خطوط میں نقطہ بی مشترک ہے۔ نقطہ اے، بی اور سی ہم خطی نقاط ہے۔ پانچویں کا حل ہے، شکل میں خطہ اے بی مندر کو اور نقطہ سی ناظر کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ زاویہ اے سی بی سعودی زاویہ ہے۔ زاویہ اے سی بی 45 ڈگری، بی سی 50 میٹر۔ قائمۃ الزاویہ مثلث اے بی سی میں tan 45 مساوی ہے اے بی/بی سی، اس لیے tan 45 1 ہوتا ہے مساوی اے بی/50، اس لیے اے بی کی قیمت 50 میٹر ہوگی، مندر کی اونچائی 50 میٹر ہے۔ سوال نمبر 3 کا اے ہے، مندرجہ ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے کوئی ایک۔ پہلا ہے، شکل میں مثلث اے بی سی کے زاویہ بی اور زاویہ سی کے ناصف ایک دوسرے کو نقطہ ایکس پر خطا کرتے ہیں۔ خط اے ایکس ضلع بی سی کو وائی پر خطا کرتا ہے۔ اگر اے بی مساوی 5، اے سی مساوی 4 ہو تو اے ایکس/ایکس وائی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ سرگرمی مثلث اے بی وائی میں شعاع بی ایکس زاویہ اے بی وائی کی تنصیف کرتی ہے۔ اے بی/بی وائی مساوی اے ایکس/ڈیش مثلث کے زاویے کے ناصف کے مسئلے کی بنا پر۔ اسی طرح مثلث اے سی وائی میں شعاع سی ایکس زاویہ اے سی وائی کی تنصیف کرتی ہے۔ اے سی/ڈیش مساوی اے ایکس/ایکس وائی مثلث کے زاویے کے ناصف کے مسئلے کی بنا پر۔ اے بی/بی وائی مساوی اے سی/سی وائی مساوی ڈیش/ایکس وائی 1 اور 2 کی بنا پر۔
اس لیے 5/by=4/cy=ax/xy۔ مساوی نسبتوں کے اصول کے مطابق AB جمع AC/by=ax/xy دی ہوئی قیمتیں رکھنے پر 5=by=cy=ax/xy، اس لیے 9/-ax/xy b-y-c، اس لیے ax/xy=9/6/2۔ سرگرمی 1 کا جواب ہے مثلث ABY میں شعاع BX زاویہ ABY کی تنصیف کرتی ہے۔ AB/BY=ax/xy مثلث کے زاویے۔ ناصف کے مسئلے کی بنا پر اسی طرح مثلث ACY میں شعاع CX زاویہ ACY کی تنصیف کرتی ہے۔ AC/CY=ax/xy مثلث کے زاویے کے ناصف کے مسئلے کی بنا پر، اس لیے AB/BY=AC/CY=ax/xy، اس لیے 5/by=4/cy=ax/xy، اس لیے AB/BY=CY=ax/xy دی ہوئی قیمتیں رکھنے پر 5/4/by=ax/xy، اس لیے 9/BC=ax/xy، اس لیے ax/xy=9/6/3/2۔ دوسرا ہے اگر A-4,2 B6,2 خطہ AB کا وسطی نقطہ P ہو تو نقطہ P محددین معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ فرض کیجیے کہ نقطہ P کے محددین x, y ہیں اور x1 y1 -4,2 x2 y2 b6,2 وسطی نقطے کے ضابطے کی رو سے x=x1 ہے ڈیش جمع 6/2 مساوی ہے ڈیش بٹے 2 مساوی ہے ڈیش، y=y1 جمع y2/2 مساوی 2 جمع ڈیش بٹے 2 مساوی 4/2 مساوی ہے ڈیش۔ وسطی نقطے کے P کے محددین ڈیش ہوں گے۔ تو دوسری سرگرمی کا جواب ہے فرض کیجیے کہ نقطہ P کے محددین x, y ہیں اور B6,2 x2 y2 A -4,2 x1 y1 وسطی نقطے کے ضابطے کی رو سے x=x1 جمع x2/2 مساوی -4 جمع 6/2 مساوی 2/2 مساوی 1، y=y1 جمع y2/2 مساوی 2 جمع 2 مساوی 4/2 مساوی 2۔ وسطی نقطے کے محددین کی قیمت 1,2 ہوگی۔ سوال نمبر 3 کا B ہے درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے کوئی دو۔ پہلا ہے مثلث ABC میں خطہ AP وسطانیہ ہے، اگر BC مساوی 18 اور AB کی دوسری جمع AC کی دوسری مساوی 260 ہو تو AP معلوم کیجیے۔ دوسرا سوال ہے ثابت کیجیے کہ ایک ہی قوس کے قوسی زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے دیا ہوا ہے BC مساوی ہے 18، BP مساوی 1/2 BC، P خطہ BC کا وسطی نقطہ ہے، اس لیے BP مساوی 1/2 ضرب 18، اس لیے BP مساوی ہے 9۔ مثلث ABC میں خطہ AP وسطانیہ ہے دیا ہوا ہے۔ اپولونیس کے مسئلے کی رو سے AB کی دوسری جمع AC کی دوسری مساوی ہے 2 AP کی دوسری جمع 2 BP کی دوسری، اس لیے 260 مساوی ہے 2 AP کی دوسری جمع 2 قوس میں 9 کی دوسری، اس لیے 260 مساوی ہے 2 AP کی دوسری -162، اس لیے 2 AP کی دوسری مساوی 260 -162، اس لیے 2 AP کی دوسری مساوی 98، اس لیے AP کی دوسری مساوی 98/2، اس لیے AP کی دوسری مساوی 49، اس لیے AP مساوی 7۔ طرفین کا جذر المربع کرنے پر AP کی قیمت 7 ہوگی۔ دوسرا ہے دیا ہوا ہے ایک O مرکز کا دائرہ ہے، دوسرا
زاویہ اے بی ڈی اور زاویہ اے سی ڈی قوس اے بی ڈی کے قوسی زاویے ہیں اور قوس اے پی ڈی ان کا مقطوعہ قوس ہے۔ ثابت کرنا ہے کہ زاویہ اے بی ڈی متماثل ہے زاویہ اے سی ڈی۔ ثبوت ہے زاویہ اے بی ڈی مساوی 1/2 میجر قوس اے پی ڈی، زاویہ اے سی ڈی مساوی 1/2 میجر قوس اے پی ڈی قوسی زاویے کا مسئلہ، اس لیے زاویہ اے بی ڈی متماثل ہے زاویہ اے سی ڈی۔ تیسرا ہے 3.3 سم نصف قطر کا دائرہ بنائیے، اس میں 6.6 سم لمبائی کا وتر پی کیو بنائیے، نقاط پی اور کیو سے گزرنے والے دائرے کے مماز بنائیے۔ چوتھا ہے ناقص مخروط کے دائریوں حصوں کے نصف قطر 14 سم اور 6 سم ہے، اس کی بلندی 6 سم ہو تو ناقص مخروط کی خندار سطح کا رقبہ معلوم کیجیے۔ یہ تیسرے کا جواب ہے 3.3 سم نصف قطر کا دائرہ کھینچنا۔ دوسرا سرگرمی ہے دائرے کے مرکز سے گزرتا ہوا 6.6 سم لمبائی کا وتر پی کیو کھینچنا، نقطہ پی پر مماس کھینچنا، نقطہ کیو پر مماس کھینچنا۔ چوتھا ہے R1 مساوی 14 سم، R2 مساوی 6 سم، ہائٹ 6 سم ہے، ناقص مخروط کی مائل بلندی L √h² پلس R1 مائنس R2 ہول اسکوائر √6² پلس 14 - 6 ہول اسکوائر =6² پلس 8² √36 پلس 64 √110 10 سم۔ ناقص مخروط کی خندار سطح کا رقبہ پائے R1 جمع R2 L 3.14 ضرب 14 جمع 6 ضرب 10 31.4 ضرب 20 628 مربع سم۔ ناقص مخروط کی خندار سطح کا رقبہ 628 مربع سم ہے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ کوئی دو مثلث اے بی سی میں زاویہ اے سی بی 90 ڈگری ہے۔ ضلع اے بی عمود ہے خطہ سی ڈی پر، تو ضلع سی بی عمود ہے خطہ ڈی ای پر۔ ثابت کیجیے کہ سی ڈی کی دوسری ضرب اے سی مساوی ہے اے ڈی ضرب اے بی ضرب اے ڈی ای۔ ثبوت مثلث اے سی بی میں زاویہ اے سی بی مساوی 90 ڈگری، اے بی وتر عمود ہے سی ڈی خطہ پر۔ ہندسی وسط کے مسئلے کی بنا پر سی ڈی کی دوسری مساوی اے ڈی ضرب ڈی بی۔ مثلث اے سی بی اور مثلث ڈی ای بی میں زاویہ اے سی بی متماثل ہے زاویہ ڈی ای بی، ہر ایک کی پیمائش 90 ڈگری۔ زاویہ سی بی اے متماثل ہے زاویہ ای بی ڈی مشترک زاویہ۔ متشابہت کی زازہ آزمائش، اس لیے مثلث اے سی بی متماثل ہے مشابہ ہے مثلث ڈی ای بی۔ متشابہ مثلثوں کے نظری اضلاع اے سی بٹے ڈی ای مساوی اے بی بٹے ڈی بی، اس لیے اے سی مساوی اے بی بٹے ڈی بی ضرب ڈی ای۔ سی ڈی کی دوسری ضرب اے سی مساوی اے ڈی ضرب اے ڈی بی انٹو اے بی بٹے ڈی بی ضرب ڈی ای، تو ڈی بی کٹ جائے گا، اس لیے سی ڈی کی دوسری ضرب اے سی مساوی اے ڈی ضرب اے بی ضرب ڈی ای۔ دوسرا سوال ہے مثلث ایس ایچ آر متشابہ مثلث ایس وی یو کے۔ مثلث ایس ایچ آر میں ایس ایچ 4.5 سم، ایچ آر 5.2 سم، ایس آر 5.8 سم، ایس ایچ بٹے ایس وی مساوی 3/5 ہو تو مثلث ایس وی یو بنائیے۔ تیسرا ہے قائم مدور استوانہ نما برتن جس کے قاعدے کا نصف قطر 12 سم، اونچائی 7 سم ہے، مکمل طور پر آئس کریم سے بھرا ہوا ہے۔ اس آئس کریم کو کچھ طلباء کے درمیان قائم مخروط نما برتن جسے کھلے حصے کا قطر 4 سم اور اونچائی 3.5 سم ہے میں تقسیم کیا گیا۔ اگر ہر طالب علم کو آئس کریم کا ایک مخروط دیا گیا ہو تو ایسے کتنے طلباء کے درمیان یہ آئس کریم تقسیم کی گئی؟ یہ دوسرے کا جواب ہے مثلث کو بنانا، ہندسی شکل کو بنانا۔ اس کا طریقہ ہے تجزیاتی شکل بنانا، دی گئی پیمائشوں سے مثلث ایس ایچ آر بنانا، S5V متوازی S3H کھینچنا، VU متوازی HR کھینچنا۔ تیسرے کا جواب ہے استوانہ نما برتن کا حجم پائے آر کی دوسری H 22/7 ضرب 12 کی دوسری ضرب 7
22/7 ضرب 144 ضرب 7 3168 مکعب سم۔ استوانہ نما برتن میں آئس کریم کا حجم 3168 مکعب سم۔ آئس کریم سے بھرے ہوئے مخلوط کا حجم 1/3 پائے آر کی دوسری ایچ 1/3 ضرب 22/7 ضرب 2 کی دوسری ضرب 7/2، تو آر مساوی 2 سم اور ڈی مساوی 4 سم۔ تو 1/3 ضرب 22/7 ضرب 4 ضرب 7/2، تو 44/7 مکعب سم۔ استوانہ نما برتن میں آئس کریم کا حجم آئس کریم کے مخلوط کی تعداد، تو ہر مخلوط میں آئس کریم کا حجم 3168 ضرب 3/44 216۔ پوری آئس کریم کو 216 طلباء کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ کوئی ایک شکل میں اے اور بی مرکز والے دو دائروں کے نصف قطر بالترتیب 7 سم اور 3 سم ہیں۔ ان دائروں کو خط ایل بالترتیب نقاط این اور ایم پر مس کرتا ہے۔ خط ایل اور خط اے بی ایک دوسرے کو نقطہ ٹی پر خطا کرتے ہیں، تب ثابت کیجیے کہ مثلث اے ٹی این مشابہ ہے مثلث بی ٹی ایم کے۔ نسبت ٹی اے کا تناسب ٹی بی معلوم کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، سائن اے مساوی n-1/n+1۔ مثلثیاتی متماثلہ مساوات کا استعمال کر کے کاس سے معلوم کیجیے۔ 20 پس ثابت کیجیے کہ سیک اے مساوی n+1/2√n۔ پہلے کا جواب ہے، مثلث اے ٹی این اور مثلث بی ٹی ایم میں زاویہ اے این ٹی 90 ڈگری، زاویہ بی ایم ٹی مساوی 90 ڈگری بماس نصف قطر مسئلہ۔ مثلث اے ٹی این اور مثلث بی ٹی ایم میں زاویہ اے این ٹی متماثل ہے زاویہ بی ایم ٹی، زاویہ اے ٹی این متماثل ہے زاویہ بی ٹی ایم، اس لیے مثلث اے ٹی این مشابہ ہے مثلث بی ٹی ایم۔ متشابہت کی وضاحت آزمائش، اے ٹی این بٹے بی ٹی مساوی اے این بٹا بی ایم متشابہ مثلثوں کے نظری اضلاع، اس لیے اے ٹی بٹے بی ٹی مساوی 7/3، اے این 7 بی ایم 3۔ ٹی اے کا تناسب ٹی بی سے ہے 7/3۔ اگلا سوال ہے، سائن اے کی دوسری جمع کاس اے کی دوسری مساوی ہے ایک متماثلہ مساوات، اس لیے n-1 جمع کاس اسکوائر اے مساوی ہے 1۔ سائن اے مساوی n-1/n+1، اس لیے کاس اسکوائر اے (-n-1/n+1) اس لیے کاس اسکوائر اے n+1/n+1 (n+1)، اس لیے کاس اسکوائر اے n²+2n+1 (n²-2n+1) اس لیے کاس اسکوائر اے n²+2n+1 (n²+2n−1) اس لیے کاس اسکوائر اے 4n/n+1، اس لیے کاس اے 2√n/n+1 طرفین کا جذر المربع کرنے پر۔ بی ہے، سیک اے مساوی 1/cos اے، اس لیے سیک اے n+1/2√n، اس لیے cos اے 2√n/n+1۔ تیسرا ہے، اگر x مساوی r cos تھیٹا، y مساوی r sin تھیٹا ہو تو تھیٹا کا اخراج کیجیے۔ x r cos تھیٹا دیا ہوا ہے، اس لیے cos تھیٹا x/r۔ y r sin تھیٹا، اس لیے sin تھیٹا y/r۔ sin اسکوائر تھیٹا پلس cos اسکوائر تھیٹا 1، اس لیے y/r کا ہول اسکوائر پلس x/r کا ہول اسکوائر 1، اس لیے y²/r² پلس x² پلس r² 1، یعنی x²/r² پلس y²/r² 1، اس لیے x کی دوسری جمع y کی دوسری r کی دوسری مساوی 1، اس لیے x کی دوسری جمع y کی دوسری مساوی r کی دوسری، تو جواب ہوگا x کی دوسری جمع y کی دوسری مساوی r کی دوسری۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔